آج ہم ایک بہت ہی سادہ سی کہانی پر بات کریں گے، لیکن اس کا سبق بہت گہرا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری امیدیں اور اصل حقیقت میں کتنا فرق ہو سکتا ہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ تصور کریں سخت گرمی کا دن ہے اور دو مسافر جو پیدل سفر پر نکلے ہیں تھک کر چور اور بھوک سے بے حال ہیں۔ تو ایسے میں جب انہیں دور ایک ہرا بھرا درخت نظر آتا ہے تو ظاہر ہے ان کے دل میں ایک امید جاگتی ہے اور فوراً ان کا دماغ یہ سوچنے لگتا ہے کہ بس اب ہماری مشکل حل ہونے والی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی امیدیں کتنی خاص ہیں۔ ایک سوچ رہا ہے کہ کاش کوئی بڑا سا لال رنگ کا سیب مل جائے، تو دوسرا میٹھی رسیلی ناشپاتی کی خواب دیکھ رہا ہے۔ یعنی انہوں نے پہلے ہی سے طے کر لیا ہے کہ انہیں کیا چاہیے۔ تو خیر وہ اسی امید کے ساتھ درخت کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اب کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جہاں ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ جب وہ آخرکار درخت کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں نہ تو کوئی سیب ہے اور نہ ہی کوئی ناشپاتی، بس کچھ بھی نہیں، اور ظاہر ہے انہیں شدید مایوسی ہوتی ہے۔ اور فوراً ایک مسافر غصے سے کہتا ہے، افسوس، یہ تو ایک بیکار بلوط کا درخت ہے۔ دیکھیں کتنی جلدی فیصلہ ہو گیا، صرف اس لیے کہ درخت ان کی چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکا، اسے بیکار قرار دے دیا گیا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ درخت واقعی بیکار تھا؟ ابھی وہ اس درخت کو برا بھلا کہہ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک موسم بدل جاتا ہے، اور یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ یہی بیکار درخت اب اپنی اصلیت دکھانا شروع کرتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اچانک طوفان آ جاتا ہے، پھر ٹھنڈ لگنے لگتی ہے، اور پھر رات کو سونے کی جگہ بھی چاہیے۔ اور کمال دیکھیں، یہ درخت ایک ایک کر کے ان تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے جن کا ان مسافروں کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تو دیکھیں اسی درخت نے جسے وہ بیکار سمجھ رہے تھے کیا کیا؟ اس نے انہیں بارش سے بچایا، بالکل ایک بڑی سی چھتری کی طرح۔ پھر اس کی سوکھی ٹہنیوں سے انہوں نے آگ جلائی اور سردی سے بچے رہے، اور آخر میں اس کے نرم پتوں پر انہوں نے آرام سے نیند پوری کی۔ یعنی پناہ، گرمی اور آرام، سب کچھ مل گیا۔ یعنی جس درخت کو چند لمحے پہلے بیکار کہا گیا تھا، اسی درخت کے سائے میں وہ پوری رات محفوظ، گرم اور خشک رہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا؟ تو آخر اس چھوٹی سی کہانی کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اکثر چیزوں کی قدر کا غلط اندازہ لگاتے ہیں۔ ہم کسی چیز کو صرف اس لیے بیکار کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری فوری چھوٹی سی امید پوری نہیں کرتی، اور اس چکر میں ہم اس کی اصل چھپی ہوئی خوبیوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ اور یہی اس کہانی کا نچوڑ ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ملنے والے بہترین تحفے وہ نہیں ہوتے جن کی ہم نے امید کی ہوتی ہے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جن کی ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ذرا سوچیں، ہماری اپنی زندگیوں میں ایسی کتنی ہی نعمتیں، کتنے ہی بلوط کے درخت ہوں گے جنہیں ہم صرف اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری بنائی ہوئی امیدوں کی فہرست پر پورا نہیں اترتے۔